نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ احباب ذی وقار، جب میدان کربلا کے اندر تمام اہل بیت اطہار اور رفقا نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کر لیں تو میرے امام حسین علیہ السلام میدان کارساز میں نکلے اور لڑتے ہوئے، جوہر دکھاتے ہوئے آخری سجدہ کربلا کی گرم ریت پر کیا، اور ظالموں نے جب آپ کو شہید کر دیا تو آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ جب آپ کے اس عظیم گلے پر ظالموں نے خنجر پھیرا، جس گلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں سینکڑوں مرتبہ چوما کرتے تھے، اور جب سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ چڑھا کے اہل بیت اطہار کی ان عظیم شہزادیوں کو جب قیدی بنا دیا گیا، جب ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور یہ قافلہ کربلا سے دمشق اور شام کی طرف روانہ ہوا، اور میرے امام اور باقی تمام رفقا کی لاشیں بے گور و کفن کربلا کے تپتے ریگزات پہ پڑی ہیں۔ روایات میں یہ چیز شامل ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور آسمان سے خون کی بارش برسی، اور 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید رات ہو چکی ہے، لیکن اس وقت آسمان بھی رویا، فرشتے بھی روئے، جنت کی حوریں بھی روئیں، اور بے گور و کفن وہ عظیم لاشیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ کربلا کے گرم ریگزات کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ظالموں نے آپ کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے، اور جب قافلہ روانہ ہو گیا تو اسی دن کربلا سے کبوتر اڑتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے تو انہیں مدینے والے کے پسینے کی خوشبو آئی، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آئی۔ تو ایک سفید کبوتر نے جب کربلا تپتے ریگزات پہ دیکھا کہ میرے امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک بے گور و کفن بغیر سر کے پڑی ہوئی ہے، تو وہ کبوتر روتا ہوا تڑپتا ہوا زمین پہ اترا اور دوسرے پرندوں کو آوازیں دے کر کہتا ہے کہ قیامت آ گئی۔ آج محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا۔ تو سامعین محترم، یہ وہ پرندہ سفید کبوتر تھا جس کو اتنا دکھ ہوا کہ آقا امام حسین کے غم میں تڑپنے لگا، رونے لگا، اور اپنے جسم کو امام علی مقام کے خون سے رنگ لیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سامعین محترم، اور یہ کبوتر جب مدینہ پاک، مدینہ طیبہ، محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر پہنچا اور گرد گھومنے لگا، اور اس کے پروں سے، اس کے جسم سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ لوگوں نے گمان کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو گیا؟
تو سامعین محترم جب پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کے باہر یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے اور اس میں امام علی مقام کے خون کی کرامات بھی شامل ہیں۔ مدینے کے باہر ایک بستی تھی جس میں ایک سیام نامی یہودی رہتا تھا، اس کی ایک خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی جس کو ایسی مرض لگی کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہو گئی، اس کے جسم پر کوڑ کا مرض نکل آیا، لوگ اس سے حقارت کرنے لگے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ لوگ میری بیٹی سے نفرت کرتے ہیں تو اس نے اس کو اٹھایا اور دور ایک باغ کے اندر ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا، اور معمول یہ بنا کہ وہ صبح وہاں سے نکلتا کام کاج کرنے کے لیے اور شام کو واپس لوٹ جاتا۔ احباب ذی وقار، ایک دن اس لڑکی کے باپ کو آنے میں دیر ہو گئی، وہ گھر نہ پہنچ پایا۔ اس کی بیٹی اپنے والد کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، یوں ہی نکلتی ہے تو کیا سنتی ہے کہ اس کو ایک پرندے کی آہوزاری کی آواز سنائی دی، پرندے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ جس درخت کے نیچے سے وہ آواز آ رہی تھی وہ اس درخت کے نیچے پہنچی اور کیا دیکھتی ہے، آنکھوں سے نظر تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی آنکھ اٹھائی اور اس آواز کی طرف توجہ کی، بس توجہ کرنی تھی، چہرہ اس لڑکی کا اوپر اٹھا اور اس کبوتر کے پروں سے خون کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گرا۔ اللہ نے اس خون کے قطرے کے بدلے میں اس کو بینائی عطا فرما دی، اس کو روشنی عطا فرما دی، اور پھر وہ اس نے محبت بھری نگاہ سے جب دیکھا تو اس کی دوسری آنکھ میں بھی خون کا قطرہ پڑ گیا۔ اللہ نے اسی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ وہ محبت سے ابھی دیکھ رہی تھی کہ اس کے جسم پر چند قطرے مزید پڑ گئے۔ اللہ نے امام حسین کے خون کے بدلے میں، اس لہو کے بدلے میں اس کے جسم کی ساری بیماریوں کو دور کر دیا۔ خون کا پڑنا تھا کہ بیماری شفا میں بدل گئی، خون کا پڑنا تھا کہ کوڑ کا مرض خوبصورتی میں بدل گیا، وہ بینائی، وہ جو اندھی تھی نظر نہیں آتا تھا، وہ اس کو روشنی میں تبدیل کر دیا گیا، اس کو نظر آنے لگ گیا، اس کی جسم کی بیماریاں دور ہو گئیں۔ وہ بڑی خوش ہوئی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ سے باہر نکلی۔ سامنے اس کے والد تشریف لا رہے ہیں، اس نے اپنی بیٹی کو نہیں پہچانا۔ اس نے پوچھا، بیٹا کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ ابھی میں اس کو باغ میں چھوڑ کے آیا تھا اور وہ اس جگہ موجود نہیں ہے۔ اس کی بیٹی محبت سے کہتی ہے، بابا کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں تیری وہی بیٹی ہوں جس بیمار کو تو جنگل میں چھوڑ کے آیا تھا۔ احباب ذی وقار، وہ اپنے باپ کو سارا ماجرا سناتی ہے اور اس درخت کے نیچے لے کر آئی جس درخت کے اوپر وہ عظیم پرندہ بیٹھا تھا۔ جب یہودی نے پرندے کبوتر کو دیکھا اور پکار کے کہتا ہے، اے مبارک کبوتر، ذرا بتا تو صحیح تو کہاں سے آیا ہے اور تیرے جسم پر کس کا مبارک خون ہے جس کے صدقے میری بیٹی کو اللہ نے شفا دے دی ہے، جس کی صدقے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس نے ریسرچ کیا اور پتہ چلا کہ یہ کبوتر پہ جو خون لگا تھا یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کا خون ہے، جس کے صدقے اللہ نے اس لڑکی کی مرض کو دور کر دیا اور اسے شفا یاب کر دیا۔ احباب ذی وقار، وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور اپنی زندگی مسلمان کی حالت میں مومن بن کر گزارنے لگا۔ تو یہ کرامت تھی میرے امام کے خون کی، جس لڑکی پہ پڑا اس لڑکی کو شفا یاب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام علی مقام کی پکی سچی محبت مودت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔